لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسلهم بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرا فأكل ثمنه ورجل استاجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطي أجره رواه البخاري۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہر ایک کے حق کو قرآن مجید میں بیان کر دیا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ نے امت کے لیے ایک کامل مکمل شریعت عنایت فرمایا۔ درود و سلام ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین سے اللہ راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کے خدمات قبول فرمائے اور انہیں جنت نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی ایمان کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حضرات و خواتین، ابھی آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کا ایک پیغام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھا۔ سورہ مائدہ کی پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے وہ لوگوں جو ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو، وعدے پورا کرو، اگریمنٹ پورے کے پورے اس پر عمل کرو۔ حضرت ابو ہریرہ کے حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، 3 آدمی ہوں گے جن کا میں مدعی بن کر رہوں گا قیامت کے دن۔ پہلا وہ شخص ہوگا جس نے میرے نام لے کر کوئی وعدہ کیا پھر دھوکہ دے دیا۔ دوسرا شخص جس نے ایک آزاد آدمی کو بازار میں بیچ دیا پھر اس کی قیمت کھا لیا۔ تیسرا شخص ایک مزدور سے پورا کام لیا لیکن اس کا حق پورا نہیں دیا۔ قرآن اور حدیث میں ہر ایک کے حقوق بیان کیے گئے، خاص کر کے بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس وقت سے لے کر انسان کے مرنے تک جتنے مرحلے ہیں، سارے مراحل میں ہر انسان کے حقوق الگ الگ بیان فرما دیا۔ یہاں تک کہ مزدور کا بھی حق 1400 سال پہلے قرآن میں اور حدیثوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے بیان کیا۔ دنیا جو ہے بس شو کرتی ہے، سال میں کوئی ایک دن منا لیتی ہے، سمجھتے ہیں کہ پورا کام ہو گیا۔ جیسا کہ آج میں پہلی تاریخ ہے، لیبر ڈے کہا جاتا ہے آج۔ حقیقت میں مزدوروں کو پورا حق نہیں ملتا، محض نام رکھ لینے سے پورا حق ادا نہیں ہوتا۔ جیسے دنیا جو ہے ڈے مناتی ہے، فادر ڈے، مدر ڈے۔ فادر ڈے اور مدر ڈے منانے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جبکہ آپ دیکھیں گے بہت سارے حضرات، یہاں تک کہ غیر مسلموں میں اکثریت ہے، فادر اور مدر ماں باپ کو جو ہے اولڈ ایج ہوم کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بس سال میں ایک دن فادر ڈے منا لیے، مدر ڈے منا دیے، یا ویڈنگ ڈے منایا جاتا ہے جبکہ شوہر بیوی شوہر کے حقوق ادا نہیں کرتا، معاملہ طلاق کی نوبت، خلع کی نوبت تک آتی ہے۔ تو یہ سب جو ہے دھوکہ ہوتا ہے۔ لیکن اسلام وہ ہے جو دعوے کے ساتھ دلیل چاہتا ہے، عمل چاہتا ہے، ایمان کے ساتھ عمل کی پوری دعوت اسلام دیتا ہے۔ تو لہذا آپ دیکھیے، محض وعدے کرنے سے یا نام رکھ لینے سے انسان کا حق ادا نہیں ہو جاتا،
بلکہ پریکٹیکل طور پر اسلام پر جب آپ عمل کریں گے بلکہ قرآن اور حدیث کا مطالعہ کریں گے تو مکمل طور پر ہر ایک کے حقوق نظر آئیں گے، اور یہ حقوق عمل کے واسطے ہیں۔ جو بھی حقوق قرآن میں اور حدیث میں ہیں سب کے سب پریکٹیکل طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ آپ نے صرف فضائل نہیں بتائے، فضائل کے ساتھ مسائل بھی بتائے، عمل کی راہیں ہموار کی، جہاں غلطیاں ہوں گی لوگوں سے لیبروں کے متعلق آپ نے وہاں تنبیہ فرمائی، جہاں آپ نے لیبروں کے حقوق بتایا اور لیبروں سے بھی کہا کہ تمہاری کیا کیا ذمہ داریاں ہیں، کیسے آپ کو کام کرنا ہے۔ اس لیے کہ ایمانداری اہم چیز ہے امانت داری کے ساتھ، امانت داری بھی مطلوب ہے ایمانداری کے ساتھ۔ تو سب سے پہلے جو آیت پڑھی گئی، اس آیت میں اللہ نے فرمایا اے ایمان والو وعدے پورے کرو، جو اگریمنٹ ہیں، جو حقوق ہیں، جو ریگولیشنز ہیں اسے پورے ادا کرو۔ صرف وعدہ کر لینے سے یا پیپر میں لکھ لینے سے آپ کا کام پورا نہیں ہوا، پریکٹیکل لائف میں اسلام آپ کی زندگی میں مکمل طور پر نافذ ہو۔ اور وہ حدیث جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے یہ روایت بیان کی کہ 3 آدمی ہوں گے قیامت کے دن، اللہ تعالیٰ ان کا مدعی بن کر کھڑا ہوگا۔ اس میں وہ آدمی بھی ہے جس نے کسی مزدور سے کام تو لیا لیکن اس کا پورا حق ادا نہیں کیا، پورے حقوق نہیں دیے، اگریمنٹ کے مطابق کام نہیں لیا، اگریمنٹ سے بڑھ کر کام لیا، 8 گھنٹے 10 گھنٹے کا تو معاملہ تھا لیکن اس سے بڑھ کر کام لیا، سنڈے مثال کے چھٹی کا دن تھا اس دن بھی کام لیا، یا بونس کے معاملے میں حق ادا نہیں کیا، کام جو ہے جتنا تھا اس سے بڑھ کر لیا لیکن پوری اجرت نہیں دیا، تنخواہوں میں تاخیر کیا۔ یہ سب چیزیں ہوتی ہیں جو اسلام نے اس کے خلاف آواز اٹھائی۔ بلکہ ایک حدیث میں آپ نے فرمایا آت الاجیر حقہ قبل ان یجف عرق جبینہ، مزدور کو اس کا حق ادا کر دو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے۔ یہ پہلی آواز ہے جو پورے اسلام کی 1400 سال پہلے سے اسلام اس کی طرف بلا رہا ہے۔ مزدور انسان ہے، جو لیبر ہے وہ بھی انسان ہے، انسان کا معاملہ انسانوں کے ساتھ صحیح ہونا چاہیے، انسانیت کا تقاضا مقدم ہونا چاہیے، کسی پر ظلم نہ ہو، کسی پر زیادتی نہ ہو، ہر ایک کے ساتھ برابری کا معاملہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا، پڑھایا، سمجھایا۔ دیکھتے ہیں بعض حدیثوں میں ابو مسعود بدری ایک صحابی تھے، دیکھا کہ اپنے غلام کو کوڑے سے مار رہے تھے، پیچھے سے آپ نے دیکھ لیا، آواز دی اعلم اعلم اعلم، جان لے جان لے۔ ابو مسعود پیچھے سے دیکھے آواز آ رہی، پلٹ کے دیکھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہی۔ پھر آپ نے فرمایا اعلم ابا مسعود ان اللہ اقدر منک علیک فی ھذا الغلام، اے ابو مسعود اتنا جان لو اللہ تعالی تم سے زیادہ جس طرح تم اس غلام پر قدرت رکھتے ہو اس سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ تم پر قادر ہے، کہیں تم ظلم تو نہیں کر رہے ہو، کوڑے برسا رہے ہو، یہ یاد رکھ لو اللہ تم سے بھی زیادہ قدرت والا ہے۔ یہ سننا تھا، کوڑا ہاتھ سے گر گیا، روایت تعالیٰ کے لیے آزاد کر رہا ہوں۔ تب چل کر کے آپ نے فرمایا لئن لم تفعل ھذا، اگر تم نے ایسا نہیں کیا ہوتا لمستک النار، تو جہنم کی آگ تمہیں لپیٹ لیتی، فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اگر آپ جو ہے ناحق مار رہے ہو، کوڑے برسا رہے ہو، ان کی چمڑی چھل رہے ہو، اور تم یہ سمجھ رہے کہ میں ہی قادر ہوں اس کے اوپر، ایسا نہیں ہے، اللہ تم سے بھی بڑا ہے، اس کی قدرت بہت بڑی ہے۔ یہ سننا تھا۔ ابو مسعود بدری نے اپنے غلام کو اللہ کے لیے آزاد کر دیا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ حضرت ابو ذر غفاری ایک غلام کو جو ہے گالی دے دیے، تب آپ نے فرمایا ابو ذر تمہارے اندر جاہلیت کے عادات ابھی بھی باقی ہیں، اسلام سے پہلے کی جو عادتیں تھیں وہ عادت ابھی بھی تمہارے اندر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے، تو حضرت ابو ذر غفاری سے ملاقات کے لیے ایک صحابی گئے، دیکھا کہ ان کا اپنا لباس ان کے غلام کا لباس دونوں برابر برابر ہیں۔ تب آپ نے پوچھا ابو ذر غفاری سے کیا معاملہ ہے، آقا اور غلام دونوں کے دونوں جو ہیں ایک ہی لباس میں کھڑے ہوئے ہیں۔
تب حضرت ابوذر نے فرمایا ہاں ایک معاملہ میرے ساتھ پیش آیا، میں اپنے غلام کے ساتھ اس طرح کچھ سلوک کر رہا تھا یا زبان سے گالی نکل گئی، تب آپ نے مجھے فرمایا کہ تم نے جو ہے غلام کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، تب سے میں جو ہے اپنے غلام کے ساتھ یہی سلوک کر رہا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے فرمایا، ابوذر غفاری نے، ہمارے نبی نے یہ وصیت فرمائی کہ تم جو ہے اطعموہم ما تاکلون والبسوہم ما تلبسون، تم جو کھاتے ہو وہی کھلاؤ انہیں، جو پہنتے ہو وہی لباس پہناؤ، اپنے غلاموں کو بھی اپنے نوکروں کو بھی۔ پھر فرمایا اخوانکم، اسلام یہ دعویٰ کر رہا ہے یہ لیبر جو ہے اگرچہ کہ وہ بھی آدم کی اولاد ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہارے ہم جنس ہیں، وہ تمہارے بھائی ہیں، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے تمہارے ماتحت کر دیا ہے، بس اتنا ہی، لیکن ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ تب سے میں نے کیا اپنا لباس، ابوذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح کیا۔ ایک حدیث جو مشہور حدیث بخاری میں ہے، فرماتے ہیں کہ 3 آدمی گئے کسی گام سے، پہاڑ میں گئے تھے، اچانک بارش ہو گئی، چھپ گئے، بارش سے بچنے کے واسطے ایک غار میں چھپ گئے، زور سے آندھی چلی، یہاں تک ایک چٹان آ کر کے ان کا راستہ بند کر دیا، باہر نہیں آ سکتے تھے۔ ہر ایک نے جو اپنے نیک اعمال کو وسیلہ بنایا، اس میں سے ایک صاحب وہ تھے، وہ فرمانے لگے اپنے پرانے اعمال کو یاد کر کے، نیک اعمال کو، کہا یا اللہ میرے پاس ایک نوکر تھا، میرے پاس اور بھی نوکر تھے، سب نے اپنے اپنے اجرت لے کر چلے گئے واپس، لیکن ایک نوکر کام تو کیا، اپنی مزدوری نہیں لیا، چلا گیا وہ، میں نے اس کے اجرت کو محفوظ رکھا، پھر اس کے اندر میں نے اس کو ڈیولپ کیا، اس کی مزدوری کو میں بزنس میں لگایا، یہاں تک کہ جو ہے زمانے کے بعد وہ شخص آیا اپنی اجرت لینے کے لیے، اس نے اگر کہا بھائی میں آپ کے پاس فلاں دن کام کیا، میں مزدوری نہیں لیا، میری مزدوری دے دو، تو میں نے کہا یہ جو تمہارے سامنے ہے یہ سب تمہاری مزدوری لے لو، یعنی یہ اونٹ، یہ گائے، یہ بکریاں، یہ غلام ایک بڑی تعداد میں ہیں، سب تمہارے ہیں، تم لے لو وہ۔ تو وہ غلام بولا بھائی ایک غریب آدمی کے ساتھ کیوں مذاق کر رہے ہو؟ تو کہا اس نے نہیں میں مذاق نہیں کر رہا ہوں، تمہارا حق ہے، میں نے اس کی حفاظت کی اور اس کو جو ہے استثمار کیا، اس کو ڈیولپ کیا، یہاں تک کہ آج ایک وافر مقدار میں تمہارے سامنے جو بھی ہے وہ تمہارا ہی ہے، لے کر چلے جاؤ۔ تو صحابی وہ شخص اپنی مزدوری کے عوض میں جو کچھ تھا وہ لے کر چلا گیا، اے اللہ میں نے تیرے واسطے یہ کام کیا، امانت داری میں خیانت نہیں کیا، یہ عمل اگر تجھے پسند ہے تو اس مشکل میں مجھے آسان راستہ نکال دے باہر نکلنے کا۔ تو حدیث میں آتا ہے راستہ اللہ نے کھول دیا ان کے لیے۔ الغرض قرآن اور حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ مزدور کے حقوق کی حفاظت کرنا، ان کے ساتھ انسانیت کا سلوک کرنا، ان کے حقوق کا لحاظ رکھنا، یہ سب جو ہے اسلامی تعلیمات ہیں۔ اسلام نے 1400 سال پہلے یہ سب تعلیمات دی، اور ہندوستان میں اور خاص کر چنئی کے اندر لیبر ڈے جو منایا گیا، سیلیبریشن جو ہوا تھا 1923 میں، اس سے پہلے یہاں اس کا تصور بھی نہیں تھا، 1923 سے پہلے، اس سے پہلے کچھ اور دیگر ممالک میں 1880 پر 6 وغیرہ میں لیبر کے نام سے، کسان کے نام سے، لیبروں کے لیے حقوق کے نام سے آوازیں اٹھی تھی، لیکن اسلام جو ہے 1400 سال پہلے سے کہہ رہا ہے کہ باقاعدہ غلاموں سے اچھا سلوک کرو، مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، ان کا حق ادا کرو، ان کے ساتھ صحیح معاملہ کرو، ان کے اجرت کے اندر کوئی ڈنڈی مت مارو، ٹال مٹول مت کرو، یہاں تک فرمایا مثل الغنی ظلم، ایک آدمی صاحب حیثیت ہے اور وہ اپنے لوگوں سے کام تو لے رہا ہے، جب پیسہ دینے کا وقت آیا تو ٹال مٹول کر رہا ہے، کل آؤ دیکھیں گے، پرسوں آؤ دیکھیں گے، ایسے کئی دن ٹال رہا ہے، لوگوں کا پیسہ نہیں دے رہا ہے، فرمایا یہ بھی ایک ظلم ہے۔ بلکہ حدیث قدسی میں اللہ نے فرمایا یا عبادی انی حرمت الظلم علی نفسی، اے میرے بندو میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر دیا ہے، تم بھی جو آپس میں کسی پر ظلم نہ کرو، زیادتی نہ کرو۔ تو اسلام جو ہے خاص کر مزدور کی مزدوری، خاص کر کام کرنے والوں کو انسان کے حیثیت سے دیکھنے،
کھلانے پلانے کا تعلیم دے رہا ہے، بلکہ حدیث میں یہاں تک آیا جب تمہارے گھر میں خدمت کرنے والے لوگ ہیں، وہ کھانا بنا رہے ہیں تمہارے واسطے، ان کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلاؤ، یہاں تک کہا گیا۔ جو آپ کے گھر میں بنا رہے ہیں باقاعدہ تکلیف اٹھا کے، ان کو انسانیت کے ساتھ اپنے ساتھ بٹھاؤ کھلاؤ۔ اگر آپ سے یہ نہیں ہو رہا ہے تو کم از کم اتنا تو کرو، ان کے لیے کچھ الگ حصہ ہی دے دو تمہارے کھانے میں سے۔ یہ ساری تعلیمات اسلام کی، بلکہ اسلام نے یہاں کہا کہ جو تمہارے پاس ماتحت ہیں ان سے سلوک کرنے میں اللہ سے ڈرو، ان کی قوت اور طاقت سے بڑھ کر کام نہ دو کہ لیبر ہے چلو جتنا کام چاہے لے لیں، جتنا چاہے ہم کام لیں، ایسا مت کرو۔ اگر تم نے ان کی قوت سے بڑھ کر کام لیا فَإِن كَلَّفْتُمُوهُمْ، اگر تم نے ان کی قوت سے بڑھ کر کام لیا فَأَعِينُوهُمْ، تم ذرا مدد بھی کرو، ان کا ساتھ بھی دو۔ یہ سب تقاضے ہیں۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ مزدوروں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے، اور دوسری طرف مزدوروں سے کہا جا رہا ہے، ایک حدیث میں آتا ہے ان اللہ اذا یحب، اللہ کو پسندیدہ چیز یہ ہے جو کوئی کام کیا جائے تو اس کام کو پورا کیا جائے۔ خاص کر کے ایسا نہیں کہ جو ہے پورے کے پورے فرشتے ہیں، ایک طرف کہیں ظلم لیبروں پر ہوتا ہے، کہیں لیبر ظلم کرتا ہے، اسے کہا جا رہا ہے کہ نہیں، آپ جو ایمانداری کے ساتھ کام کرو، جو آپ کے لیے اگریمنٹ ہے، جو آپ کے لیے جو اوقات ہیں، آپ جس کمپنی میں کام کرتے ہیں وہاں کا ایک باقاعدہ رولز ریگولیشنز ہیں، اسے فالو کرو، وقت پر آنا، وقت پر جانا، جو جتنا وقت ہے اس میں پورا کام کرنا، اس میں کوتاہی نہیں کرنا، امانت داری سب سے اہم ہے۔ اسلام نے یہ کہا لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت داری نہیں اس کے ایمان کا بھروسہ نہیں۔ آپ پر ہم نے بھروسہ کیا، کمپنی آپ کے حوالے کیے، اور اس کا مالک وہاں موجود نہیں رہتا، چلو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ تو دیکھ رہا ہے، اللہ کی نظروں میں ہیں آپ۔ تو کہا جا رہا ہے کہ ایمانداری، امانت داری، یہ سب چیزیں اہم ہیں۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس کے ایمان کا کیا بھروسہ جس کے پاس امانت داری نہیں۔ ولا دین لمن لا عہد لہ، اس کے دین کا کیا بھروسہ جس کے پاس وعدے کا پاس و لحاظ نہیں، اگریمنٹ کا پاس و لحاظ نہیں۔ تو اس کا مالک دیکھتا ہے تو کام کر رہا ہے، مالک نہیں ہے تو وقت ضائع کر رہا ہے، یہ بھی چیز اچھی نہیں ہے۔ دنیا دیکھے یا نہ دیکھے ہمیں اپنا کام پورا کرنا ہے۔ بعض مرتبہ لیبروں کی طرف سے بھی ظلم ہوتا ہے، کام جو ہے تھوڑا ہوتا ہے، مزدوری زیادہ پوچھتے ہیں، یا جو ہے مزدوری کے معاملے میں تو پکے ہیں لیکن کام کے معاملے میں کچے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے۔ یہ سب چیزیں جو ہیں طرفین سے جو ہے ایمانداری اہم مطلوب ہے۔ جس طرح کام لینے والا جو اس کا جو مالک ہے وہ بھی اللہ سے ڈرے، کام کرنے والا بھی باقاعدہ یہ سوچ لے کہ دنیا دیکھے یا نہ دیکھے اللہ دیکھ رہا ہے، امانت داری میرے پاس ہونا چاہیے، ایمانداری کا اہم حصہ ہے یہ چیز۔ بعض مرتبہ کام کے معاملے میں جو لوگ اس کے لیے مکلف ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ حد سے زیادہ ظلم بھی کرتے ہیں، لیبروں کے حقوق سے پیسے بھی کاٹ لیتے ہیں ناجائز طریقے سے بھی، اور اصل مالک کو خبر بھی نہیں ہوتی۔ چند دنوں میں جو مینیجر ہے آگے چل کر کے وہی جو ہے مالک بھی بن جاتا ہے کمپنی کا۔ پورے طریقے کیا ہیں؟ بے ایمانی کے طریقے ہوتے ہیں، دھوکے کے طریقے ہوتے ہیں۔ یہ سب چیزیں جائز نہیں ہیں۔ پیسہ حلال کا ہو، ہر کام ایمانداری سے ہو، کسی کو دھوکہ نہ دیں، اور خاص کر چھوٹا جو طبقہ ہے، کام کرنے والا جو طبقہ ہے، ان کے حق کے اندر ہاتھ رکھنے کی کوشش نہ کریں۔ آج آپ لوگوں کے حق پر ہاتھ ڈالنے کی کوشش کریں گے، ہو سکتا ہے چاہے دنیا کے اندر آپ مالدار تو ہو جائیں گے، لیکن پائی پائی کا حساب آپ کو بدلے کے دن، قیامت کے دن آپ کو دینا ہی پڑے گا۔ یہ تصور سامنے رکھ کر آگے بڑھیں، ورنہ جو ہے دنیا کے اندر بے ایمانی عام ہو جائے گی۔ یہ رشوت خوری جس طرح حرام ہے، اسی طرح کام کے اندر چوری کرنا، کسی کے امانت کے اندر ہاتھ رکھ دینا، خیانت کرنا، وقت پر کوئی کام نہیں کرنا، یہ سب جو غلط ہے میرے دوست۔ اس لیے خاص کر یاد رکھیے، ایمانداری کا معاملہ سب سے اہم ہے۔ ہر معاملہ اللہ سے ڈر کر کرنا، ہر معاملہ اللہ کا خوف غالب ہو، اور خصوصاً حقوق کے معاملے میں آپ جو یاد رکھ لیں، حقوق کے معاملے میں
بعض حقوق جو اللہ سے متعلق ہیں، اللہ رحیم ہے، کریم ہے، بہت سارے گناہوں کو معاف بھی کر دے، لیکن جہاں لوگوں کے حقوق ہیں ہم پر، اس میں ہم ڈنڈی ماریں گے، یہ جو ہے عند اللہ پکڑے جائیں گے۔ اس لیے یاد رکھ لو، قیامت کے دن ایک حدیث میں معلوم ہوتا ہے کہ بہت سارے حضرات بڑی نیکیوں کے ساتھ تو آئیں گے، بڑی بڑی نیکیاں ہوں گی ان کے پاس، نماز کی شکل میں، روزے کی شکل میں، زکوٰۃ کی شکل میں، حج کی شکل میں، بہت ساری نیکیاں تو ہوں گی، لیکن اس کے باوجود جب حساب و کتاب کا دن آئے گا، اس کے اوپر لوگوں کے اتنے حقوق ہوں گے کہ باقاعدہ جو ہے اس کے نیکیاں چھین کر کے مظلوم کے حوالے کیا جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی بہت سارے نیکیوں کے ساتھ تو آئے گا، لیکن کچھ مظالم ہیں اس کے اوپر۔ مظالم کی شکل کیا ہے؟ ظلم کی، خاص کر کے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ظلم ھذا، ضرب ھذا، شتم ھذا، اکل مال ھذا، کسی کو گالی دیا، کسی کا مال کھا لیا، کسی کو جو ہے ناحق ستایا، کسی کے حق میں ڈنڈی مارا، اتنے سارے مظالم ہوں گے، گناہ ہوں گے اس کے سر پر۔ اللہ تعالیٰ اس کے نیکیاں لے کر کے مظلوم کے حوالے کرے گا۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسری طرف مظلوم کے جو گناہ ہیں وہ سارے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے۔ تو بہت ساری نیکیاں لانے کے باوجود وہ شخص خالی ہاتھ ہو جائے گا۔ آپ نے یہی فرمایا مسکین اسی کو کہا جاتا ہے۔ جب شروع میں آپ نے پوچھا مسکین کسے کہتے معلوم ہے، تو صحابہ بڑے فوراً بولے ہاں مسکین معلوم نا، جس کے پاس پیسہ نہیں ہوتا، درہم نہیں ہوتا، دینار نہیں ہوتا، وہ مسکین۔ بولے نہیں، مسکین وہ نہیں ہے، مسکین یہ ہے دنیا میں بہت سارے نیکیاں تو لے کر آیا، لیکن جب حساب و کتاب کا دن آیا تو دیکھا تو لوگوں کے حقوق سر پر سوار تھے، بہت سارے لوگوں سے قرض لیا ہے، قرض دیا ہی نہیں، بہت سارے لوگوں کو ناحق ستایا ہے، مارا ہے، گالیاں دیا ہے، عار دلایا ہے، کسی کو سب کے سامنے توہین کیا ہے، کسی کی غیبت کیا ہے، کسی کے اوپر بیجا زیادتی کیا ہے، اتنے سارے حقوق سر پہ لے کر آیا۔ نیکیاں جو بہت سارے نیکیاں لایا، لیکن نیکیاں بڑھتے نیکیاں ختم ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دیکھے تو پھر بھی جو لوگوں کے حقوق باقی ہیں۔ تو یاد رکھو میرے مسلمان بھائیو، لیبر ڈے منانا اہم نہیں ہے، ظلم سے بچنا اہم ہے۔ لوگوں کے حقوق کے اندر ڈنڈی مارنا نہیں، لوگوں کے حقوق صحیح معنی میں ادا کرنا، چاہے کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو۔ مظلوم کے ساتھ اللہ کی حمایت ہوتی ہے، مظلوم کے ساتھ اللہ کی حمایت ہوتی ہے، یہ یاد رکھ لو۔ حدیث میں آتا ہے ہمارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اتقی دعوت المظلومی، مظلوم کی آہ سے بچنا۔ یہ جو آہ ہے مظلوم کی زبان سے نکلی، یا اللہ، ایک آہ اس کی زبان سے نکل گئی تو فرمایا آسمان کے کوئی دروازے کو کوئی طاقت نہیں ہے کہ اس کی آہ کو روک سکے۔ فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٌ، مظلوم کی حمایت اللہ فوراً سنتا ہے، درمیان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہوتی، کوئی حجاب نہیں ہوتا فرمایا۔ اس لیے میرے دوستو خاص کر حقوق کے معاملے میں یہ نہ سمجھ لو، بالوں بڑے ہوشیار سمجھ جاتے اپنا آپ کہ میں جو ہے فلاں کا حق دبا دیا، جتنا دینا تھا اسے کم دیا، بہت ہوشیار ہو گیا سمجھ جاتے۔ نہیں، آپ نے کسی کا حق دبا کر، کسی کا حق کم سے کم دے کر کے دنیا تو کما لیا، لیکن اپنے آخرت تباہ کر لیے۔ کون سی ہوشیاری اہم ہے؟ آخرت کو تباہ کرنا اہم ہے یا دنیا کو جو سنوارنا اہم ہے؟ یہ سب چیز نہیں ہونا۔ اس لیے کہ یاد رکھ لو اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ کی وجہ سے ایک انسان کی بنی بنائی بھی دنیا بگڑ جاتی ہے۔ ایک انسان کی آہ جو ہے انسان کے پورے نیکیوں کو کھا جاتی ہے، آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ کیسے کیسے مصیبتیں آئی، محض ایک آہ نے جو ہے ساتوں آسمان کے دروازے کھول دیے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا پہنچتی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے گھر میں، کہتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب میرا شوہر دیکھیے، ایک زمانے میں میں جوان تھی، اس کے بچوں کی میں ماں بن گئی، بچے بڑے ہو گئے، میں جب بوڑھی ہو گئی، ایسے وقت میں میرا شوہر کہتا ہے انتی علیہ کظہر امی، مجھے شوہر طلاق دینے کے لیے کہہ رہا ہے۔ وہ زمانے کا طریقہ تھا تو میری ماں کی طرح ہے۔ بیوی کو اگر شوہر بول دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے
حضرت خولہ کے شوہر ایسا کہہ دیا. اس وقت جو ہے کوئی حکم نہیں تھا کیا مسئلہ ہے یہ, اس کے لیے کیا حل بول کر اللہ کے نبی علیہ السلام خاموشی سے بیٹھے ہیں. اتنے میں جو ہے بعد میں وحی نازل ہوتی ہے حضرت خولہ کے حق میں. اللہ تعالیٰ سن لیتا ہے 7 آسمان کے اوپر سے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں مجھے نہیں معلوم, حالانکہ میں اسی گھر میں ہوں جس گھر میں خولہ آئی. حالانکہ آپ کا گھر چھوٹا تھا بھائی, کوئی بڑا گھر بھی نہیں, چھوٹا کمرہ ہو, لیکن میں سنی بھی نہیں پوری بات. لیکن اللہ نے 7 آسمان کے اوپر سے حضرت خولہ کی شکایت سن لی, آسمان سے ایک سورت نازل کر دی, سورہ مجادلہ. قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. اس لیے یاد رکھو کہ چاہے شوہر ہو یا بیوی ہو, یا بیوی ہو یا شوہر, بچے ہو یا ماں باپ, کسی پر ظلم نہ کرو. لیبر ہو یا اس کا جو ہے آقا ہو, کوئی کسی پر ظلم نہ کرے, زیادتی نہ کرے. کہ عام طور پر لوگ جو ہی سمجھ جاتے ہیں کہ دنیا میں بہت ہوشیار ہوں بول کر, نہیں, ہیں جو ہے آسمان کے 7 آسمان کے دروازوں کو چیرتے ہوئے اللہ کے دربار تک پہنچ جاتی ہیں. اس لیے مظلوم کی حمایت کرنا اللہ نے اپنے اوپر لازم کر لیا ہے, ظلم کو اپنے اوپر حرام کر لیا ہے. ہمارے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں پوری زندگی 2 صاحبوں کو تلاش کیا, 2 آدمی میری نظر میں کبھی ملے ہی نہیں مجھے. ایک وہ شخص ہے جس نے اپنے انسانوں پر مظلوم کی حیثیت سے کسی پر ظلم کر دیا, ظالم کی حیثیت سے مظلوم پر جتنا ظلم کرنا تھا کر لیا, پھر وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو, مجھے ایسا آدمی نظر نہیں آیا. پوری زندگی ظلم کیا ہو اور اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو, مجھے ایسا آدمی نظر نہیں آیا. دوسرا آدمی جس کو میں نے تلاش کیا کہ وہ جو اللہ کے راستے میں خوب دیا, وہ اللہ کے راستے میں دے کر کے فقیر ہو گیا ہو, مجھے ایسا آدمی نظر نہیں آیا. کتنی بڑی بات. ایک اللہ کے بندے پر ظلم کر کے وہ اللہ کی پکڑ سے بچ گیا ہو, چاہے وہ فرعون ہو, حامان ہو, شداد ہو, یا بڑے بڑے نمرود کیوں نہ ہو, وقت کا فرعون کیوں نہ ہو, نہیں بچا, کوئی نہیں بچا. ظلم کی تاریخ ہے, انتہا ہے. جہاں ظلم حد سے بڑھتا ہے وہاں موسیٰ جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں علیہ السلام. اسی طرح دوسری بات جو بتائی جا رہی ہے کہ جو ہے آپ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں, بڑھ کر دے رہے ہیں کسی کو اجرت. وہ حقدار تھا 10 روپے کا, آپ نے 12 دے دیا, 15 دے دیا, اس کی محنت کے مطابق اسے بڑھ کر ہی دے دیا, اللہ کے لیے دے دیا. یہ چیز آپ کو یاد رکھو, نیکیوں میں شمار ہوگی. ایک بات بتا کے بات ختم کروں کہ بعض مرتبہ لیبروں میں ہم فرق کرتے ہیں. کہیں مسلمان ہے تو اسے ہم چلو بھائی میرا دینی بھائی ہے برابر دے دیے, اور کہیں غیر مسلم ہے اس کا کوئی دبدبہ نہیں ہے, اسے کم سے کم دینے کی کوشش کر رہے ہیں ہم, اس لیے کہ غیر مسلم اگر نہیں, یہ بھی غلط. انسان ہے, لیبر ہے, چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم. بعض جگہ معاملہ الٹا ہے, جہاں لیبر میں غیر مسلم ہے اس کی پورے حقوق دینے کے لیے ہم تیار ہیں, جہاں مسلمان ہے تو اپنا آدمی ہے اسے کم دیں گے, اس لیے کہ غیر مسلم کو کم دیں گے تو لڑائی جھگڑے پر آئے گا, یونین کو لے کر آئے گا, فلاں کرے گا. وہاں مسلمان کا حق دبانے کی کوشش کرتے ہیں. پریکٹیکل طور پر ایسا ہوتا ہے. آج بڑی بڑی کمپنیوں کی تباہی کے پیچھے, بڑی کمپنیاں کیوں ختم ہو گئی مسلمانوں کی, ایک وجہ یہ بھی ہے حق تلفیاں. لوگوں کے حقوق ہم نے دبائے, اللہ نے ہماری کمپنیاں بند کر دی, یہاں تک کہ کمپنی کی زمین بیچنے کے واسطے آ گئی. خریدنے والا کون ہے؟ آپ کا برادران وطن میں سے کوئی آ جاتا ہے. یا اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے ہر چیز, اس لیے کہ اللہ کی ذات ایسی ہے کبھی سوتی نہیں ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم, 24 گھنٹے جو آپ کر رہے ہیں جو بھی کام اللہ کی نگرانی میں ہے, اللہ کے کیمرے میں ہی آپ, کوئی چیز چھپتی نہیں اللہ کے پاس. اس لیے حقوق کی ادائیگی میں ٹال مٹول نہ کرو, تاخیر نہ کرو, زیادتی نہ کرو, کام زیادہ لے کر کم دینے کی کوشش نہ کرو, اور مسلم اور غیر مسلم کا فرق نہ کرو, ضعیف اور قوی کے درمیان فرق نہ کرو, ہر ایک حق برابر دے دینا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی خلافت کا زمانہ ہے,
ٹیکس کا دور چل رہا ہے، غیر مسلموں سے، ذمیوں سے ٹیکس لے رہے ہیں ان کی جان و مال کی حفاظت کے واسطے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دیکھا ایک بوڑھا آدمی ہے بھیک مانگ رہا ہے، سمجھ نہیں آیا، بلائے کیوں بھائی، بڑھاپے میں کیا ضرورت پڑی بھیک مانگنے، ٹیکس دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں، میں محنت نہیں کر سکتا۔ تو حضرت عمر فاروق نے فوراً کہا نہیں، یہ انصاف کے خلاف ہے کہ ہم جوانی میں اس سے ٹیکس وصول کریں، جب بوڑھا ہو گئے کمانے کے لائق نہیں ہے تو ہم پھر بھی اسے ٹیکس وصول کریں جس کے نتیجے میں وہ بھیک مانگے؟ نہیں، اس کے کہا کہ تو گھر میں بیٹھ، تیرا وظیفہ ہم جاری کریں گے۔ اسلامی حکومت سے باقاعدہ آپ نے اس کا ٹیکس معاف کر کے اس کی وظیفہ جاری کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے۔ یہ اسلام بھائی، میں آپ کو شروع میں بتایا محض شو کر لینے سے کسی کا حق ادا نہیں ہوتا، پریکٹیکل طور پر ہر ایک کو اس کا حق دینا، چاہے بڑا ہو چھوٹا ہو، امیر ہو غریب ہو۔ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، یہاں کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ یہ چیز ہمارے اندر آئے، ہم جو اپنے ماتحتوں سے اچھا سلوک کریں، انسانیت کا سلوک کریں۔ ٹھیک ہے آپ نے اسے تنخواہ تو دیا ہے برابر برابر، بس بعض مرتبہ آپ کا لیبر، آپ کا ڈرائیور، آپ کے گھر میں کام کرنے والے کام کرنے والیاں کسی ناگہانی آفت سے دو چار ہوئے، 2-4 دن نہیں آئے، آپ نے فوراً تنخواہ کٹ کر لیا۔ ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے کمپنیوں میں، ہمارے لوگوں میں، ایسا مت کرو۔ انسانیت کا تقاضا ہے، اس کا نہیں آنا محض بیماری کی وجہ سے، ناگہانی مصیبت کی وجہ سے، کسی موت کی وجہ سے، کسی خاص سبب کی وجہ سے ہوتا ہے، آپ فوراً یہ سمجھ لیتے ہیں میں اس کا پیسہ کٹ کر لوں تو میرا پیسہ بچے گا، نہیں، بلکہ حق تو یہ ہے، انسانیت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اسے اس مصیبت کے موقع پر اپنے جیب سے کچھ اور دیں، اس مصیبت کے لیے جو پریشانی ہے اس پریشانی میں آپ ہاتھ بٹائیں، تب چل کر کے آپ میں اور اس کے درمیان محبت پیدا ہوگی، اونچ نیچ ختم ہوگا، ایمانداری سے وہ کام بھی تو کرے گا۔ بعض چیزوں میں حسن سلوک بہت اہم ہوتا ہے۔ اسلام کے پھیلنے کا ایک ذریعہ، سب سے اہم ذریعہ کیا ہے معلوم ہے؟ دعوتی نظر سے ہر مسلمان اپنے برادران وطن کے ساتھ اپنے اونچے اخلاق کے ساتھ پیش آئے، شریفانہ اخلاق، فاضلانہ اخلاق، کریمانہ اخلاق۔ یہ کیریکٹر جو ہوتا ہے ہمارا اسلام کے پھیلنے کا، اسلام کو سمجھنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ اس لیے ہر مسلمان داعی بنے، مبلغ بنے، اسلام کا جو ہے علم بردار بن کر کے اپنے عملی زندگی میں اپنے ماتحتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے، تب چل کر کے دنیا سمجھے گی لیبر ڈے منانے سے کسی کا حق ادا نہیں ہوتا۔ پریکٹیکل طور پر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا، اچھے اخلاق سے پیش آنا، کریمانہ الفاظ میں پیش آنا، اس کے گھر میں کوئی ڈیتھ ہو جائے، مصیبت ہو جائے، کوئی موت ہو جائے، آگے بڑھ کر کے جا کر کھڑنا، ساتھ دینا، اور اس کے اچھے موقع پر خوشی میں بھی شریک ہونا لیبر کے ساتھ۔ بیمار ہے، بیمار کرسی کرے، اگر خوشی کا موقع ہے صف اول میں آپ کھڑے ہوئے مبارکبادی دینے کے لیے۔ یہ اونچ نیچ جو بھی ہے یہ دنیا کا بنایا ہوا ہے، اسلام کی نظر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم سب اللہ کے بندے ہیں، ہم آپس میں بھائی ہیں، اسی لیے اللہ کے نبی نے کیا بتایا؟ یہ اخوانکم، یہ لیبر جو ہے تمہارا اپنا بھائی ہے، جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اللہ نے انہیں تمہارے ماتحت بنایا ہے، لیکن اچھا سلوک کرو، جو تم کھاتے ہو وہی کھلاؤ، جو پہنتے ہو وہی پہناؤ، اور اس کے اچھے برے میں ساتھ دو، اس کی طاقت سے بڑھ کر اسے کوئی کام نہ لو، اگر کوئی کام اس کی قوت سے بڑھ کر اگر آپ لے رہے ہیں تو ذرا اس کا تعاون بھی کر دو۔ یہ ہے اسلامی تعلیمات، یہ ہے اسلام کی نمائندگی۔ تو لہذا ہم مسلمان اسلام کے نمائندے بن کر اسلام کی تعلیمات کو جو ہے پریکٹیکل طور پر اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں، کمپنیوں میں، اپنے ماتحتوں کے ساتھ پیش کرے۔ اس سے چل کر اسلام پھیلے گا، اسلام کی محبت پھیلے گی، اسلام کے خلاف جو لوگوں میں نفرت کا جو جذبہ ہے، جو دشمنوں نے بویا ہے، اسے ختم کرنے کا ایک ذریعہ عملی زندگی میں ہمیں اسلام پر عمل کرنا ہوگا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کے اندر، اخلاق کے اندر
عادات کے اندر، سلوکیات کے اندر بہتر سے بہتر سلوک کرنے کے اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے اسلام پر چلنے، اسلام پر چلانے کی اللہ توفیق بخشے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی ایمان کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور جب موت بھی آئے کلمے کی موت نصیب ہو۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد والحمد للہ رب العالمین۔